پہچان اربع من کن فیہ منافقان منافقا خالصا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جس میں 4 علامتیں پائی جائیں وہ منافق خالص ہے. صرف منافق نہیں کہا، منافق کے ساتھ خالص بھی کہا ہے. کانا منافقا خالصا. اب وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ پھر آگے 4 شرطوں سے پہلے ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد من کانت فیہ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا. کیا فرمایا؟ کہتا ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن میں یہ 4 خصلتیں آ جائیں نا اس کے منافق ہونے پہ شک نہیں کرنا. ہائے ہائے ہائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، مسیلمہ کذاب منافق تھا نا، ختم نبوت کا اس نے اعلان کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو اس کی قوم سمیت تہ تیک کر دیا، ختم کر دیا. اس کی داڑھی تھی نہیں تھی. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یمن کا سب سے طاقتور آدمی تھا یہ اسود عنسی. اس کو اسی لیے اسود کہا گیا کہ ایک تو یہ کالا ہو گیا، دوسرا اس کی لاش بہت بڑی تھی، طاقتور بہت بڑا تھا، تیسرا قوم اس سے خوف زدہ رہتی تھی، اس کا نام ہی اسود ڈال دیا. پھر اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی تہ تیک کر دیا گیا. اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کی بھی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ یہ تاثر مت لے کے جائیے گا میں داڑھی کے خلاف ہوں. میں ایمان والی داڑھی چاہتا ہوں جو ہو مومن کے منہ پہ، اور اگر ایمان کے بغیر ہے، منافقت والی ہے، تو وہ داڑھی نہ جنت میں لے کے جائے گی، نہ بخشوائے گی، نہ سفارش مصطفیٰ لائے گی. اگر داڑھی کی آڑ میں کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے ساتھ منافقت کرنی ہے، تو پھر سنو پیغمبر علیہ السلام نے جو کہا ہے نا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 خوبیاں یا 4 برائیاں 4 چیزیں پائی جائیں وہ منافق خالص ہے، اس پہ شک نہیں کرنا. اس میں ایک بات کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر لے. آپ نے 4000 رکھے ہیں، وہ کہے گا تو نے 3500 دیے، مجھے 4000 تو دیے ہی نہیں. خیانت کر لی، مکر گیا. اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی جائے، کوئی بھی چیز ہو، جب واپسی کا وقت آیا کہ اتنا ہے ہی نہیں، اتنا تو آپ نے دیا ہی نہیں، مکر جائے. فرمایا یہ داڑھی بھی منافق کی داڑھی ہے، مومن کی نہیں ہے. اذا اؤتمن خان، اور ایسے لوگوں پر منافقت پہ شک بھی نہیں کرنا. کان منافقا خالصا. پھر دوسری چیز کیا؟ اذا حدث کذب. ہائے 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 ہائے. یہ تو داڑھی والے ہوں یا بغیر داڑھی والے سب برابر ہیں، جب بھی بات کریں جھوٹ مکس کر لیتے ہیں نا. ہماری گفتگو میں جھوٹ کتنا مکس ہوتا ہے ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے. ہر جملے کے بعد ایک جملہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا رأیتم تعجبکم اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم. قرآن ان کی شناخت کراتا ہے. کیا؟ کہ جب تم ان کو دیکھو نا بڑے خوبصورت لگیں گے. یہ قرآن ہے، اور یہ سورہ منافقون 63 نمبر آیت ہے، جا کر پڑھیے گا. پھر کہتے ہو قرآن سمجھ نہیں آتا. الو کے پٹھوں کو سمجھ کیسے آئے گا؟ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے سمجھنے کی نظر سے تو پھر سمجھ کیسے آئے گا؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اذا رأیتم تعجبکم اجسامہم، جب تم ان کو دیکھو گے، ٹوپی سر پہ ہوگی، داڑھی کو تیل لگا ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑے خوبصورت بھائیں گے. تعجبکم کہتے ہیں آپ کو اچھے بھائیں گے، وہ اچھے لگیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی اس کی تشریح پیغمبر نے کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے خطبہ جمعہ مکمل کر دینا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا رأیتہم تعجبکم اجسامہم، جب تم ان کو دیکھو گے تم بھی پاگل ہو جاؤ گے، یار یہ تو پکا ہی مومن ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنی اچھی ٹوپی، اتنی مہنگی داڑھی لگا رکھی ہے، مہنگی ٹوپی اچھی داڑھی بنا رکھی ہے، نہایا دھویا، کپڑے اچھے ہیں، یہ تو پکا مومن ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں وہ اتنے اچھے لگیں گے. ہائے ہائے. پھر آگے کیا فرمایا؟ ان یقولوا تسمع لقولہم، جب وہ بولیں گے تمہارا دل چاہے گا ان کو سنتے ہی رہیں، تمہارا دل چاہے گا ان کو سنتے ہی رہیں. کأنہم خشب مسندہ. سورت کا نام کیا ہے؟ منافقون.
ادھر ہی پتہ چل گیا کہ اس آیت کا اینڈ کیا ہے کہ یہ منافقوں کی علامتیں ہوں گی، بھلی بھلی باتیں کریں گے، دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے، کأنہم خشب مسندہ، لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے دیوار پہ لکڑی کا کام کرایا جاتا ہے، لکڑی کا کام کرایا جاتا ہے، اس طرح وہ تنے ہوئے ہوں گے، اپنی بات نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ والی، رشوت والی، منافقت والی، خیانت والی، اذا خاصم فجرا، اور جب جھگڑا کریں گے تو گالیاں نکالیں گے، فسق و فجور کریں گے۔ ان المنافقین ہم الفاسقون، قرآن کہتا ہے منافق در حقیقت فاسق لوگ ہیں، بھلے وہ داڑھی کو جتنا مرضی لمبا کر لیں، ٹوپی کو جتنا مرضی خوبصورت و مہنگی لے لیں، جسم کو جتنا مرضی بھلا بنا لیں، لیکن منافق اربعن، جن میں 4 برائیاں پائی جائیں گی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ فرمایا فی الدر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو وہ ہے جس کو کافر سے بھی بڑی سزا ہے۔ مجھے بتاؤ عمران خان نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے کیوں کہا 80% داڑھی والوں پر شک ہے؟ تو منافقت نہیں کرتے ہم اگر آپ کو کسی پہ شک ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تازہ ادھر لائیو دکھا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسجدوں سے بھی منافقت کی، مدرسوں سے بھی منافقت کی، دین کے مراکز سے بھی منافقت کی، اور ان چیزوں سے کی کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین کے وارث ہیں، اور جو دین کا وارث ہوتا ہے، مولوی ہو مسجد ہو، جو ان سے بغض رکھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے وارث سے بغض نہیں رکھتا، میرے مذہب سے بغض رکھتا ہے۔ پھر چوتھی نشانی، پہلی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، امانت رکھو، خیانت کر جائیں، مکر جائیں۔ اذا حدث کذب، جب بولیں جھوٹ بولیں، شکل سے بھلے لگیں، باتوں سے بھلے لگیں، لیکن جھوٹ چرب زبانی کریں، چرب لسانی جسے کہتے ہیں۔ اور تیسری کیا فرمایا؟ اذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کریں اس کا غداری کر دیں، اس کو توڑ دیں۔ جب کوئی معاہدہ کرے تو اس کو توڑے تو سمجھ جاؤ اس شخص کی منافقت میں کوئی شک نہیں ہے، کان منافقا خالصا۔ اور چوتھی علامت اذا خاصم فجر، جب آپ اس سے بات کرنے لگو وہ جھگڑے پہ آ جائے اور گالیاں دینے لگ جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہوا۔ حاسدین نے، جو بھائی تھے اس کے، انہوں نے اس کا رزق بند کرنے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو بند کرانے کی کوشش کی، اس کے حصے کا جو حصہ باپ سے ملنا تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی، سارے عہد توڑ دیے۔ اللہ نے فیصلہ کیسا کیا؟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور کہا یہ تو 1-2 ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، عصبہ 10 بھائی ہیں، اس کا مال کھا جائیں گے، ہم اس سے طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ حسد کیا، اللہ نے ایسا وقت لایا کہ وہاں قحط پڑا، وہی 10 بھائی کشکول پکڑ کے یوسف کے در پہ حاضر تھے۔ کون تھے یوسف؟ خدا کے پیغمبر، اور پیغمبر کے ورثاء کون ہیں؟ یہ یاد رکھو، اگر اپنے رزق کو بابرکت بنانا ہے، کبھی علماء کے خلاف غیر عالم کو منافقت اور حسد کرنے سے باز رکھنا، کیونکہ عالم سے حسد در حقیقت مذہب سے حسد ہے، مذہب سے بیزاری ہے، چاہے جتنا بھی بھلی شکلیں بنائی جائیں، لیکن عالم سے حسد، اس کے مسجد سے حسد، اس کے مذہب سے حسد، اس کے مدرسے سے حسد، اس کے دین سے حسد، اسی طرح اپنے بھائی سے حسد، اپنے بہنوں سے حسد، اپنے رشتہ داروں سے حسد، اپنے دوستوں سے حسد، اپنے تعلق والے کسی بھی شخص سے حسد رکھنے والے کا رزق رب سمیٹ دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، اور ایسے سکیڑتا ہے کہ بھلے 10 ہوں یا 1000 ہوں، وقت آنے پر اللہ رب العالمین ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، رب کبریا نے اس کو تخت پہ بٹھایا، اور جنہوں نے حسد کر کے پھینکا تھا ان کو کشکول پکڑا کے، قحط کے زمانے میں باپ نے کہا یہ پونجی بھی ساتھ ہے، پیسے بھی دیے، کشکول اور بورا بھی دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام، ان کو تو نہ باپ کو پتا تھا نہ بیٹوں کو پتا تھا کہ یوسف کو تخت مصر مل گیا ہے، عزیز مصر بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔
کیا بنا؟ کہا یہ پیسے لے جاؤ، بورا لے جاؤ، بادشاہ وقت غلہ دے رہا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں سے لے آؤ۔ جب وہ لے کے گئے، آگے یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، اب یہ سارے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو پہچان لیا، حاسدین کو جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ان کو پہچان لیا، لیکن ان 10 کے 10 بھائیوں کی پہچان سے یوسف کو اوجھل کر دیا، نہیں پہچان سکے۔ حاسد یوسف کو نہیں پہچان سکے، یوسف نے پہچانا، حالات پوچھنے لگ گئے، اور کیسے گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، آپ غلہ دے رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہو؟ کہا ہم 10 لوگ ہیں، ایک ہمارا سوتیلا بھائی ہے، ابو کے پاس ہے، ہم اس کو نہیں لے کر آئے، ہم 11 بھائی ہیں، اور 12واں بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو تخت پہ بیٹھا ہے۔ اللہ ایسے بھی دن پھیرتا ہے، غور کرو، حسد نہیں کرو، کسی کی گاڑی پہ نظر نہیں رکھو، کسی کے گھر پہ نظر نہیں رکھو، کسی کی جوتی اور کپڑے پہ نظر نہیں رکھو۔ اللہ ایسے رزق سمیٹتا ہے کہ 10 بھائی بھی کشکول پکڑ کے اس بھائی کے در پہ پہنچ گئے جس سے حسد کیا تھا، کہا ہمیں کچھ غلہ دے دو، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ابو بھی مر رہے ہیں، ہمارا ایک بھائی پیچھے ہے، ہم 11 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں بھوک سے مر رہے ہو؟ کچھ پیسے لائے ہو؟ وہ بھی بھائی ہے، وہ الاتی بھائی ہے یوسف، نیچے 10 بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ کون بھائی ہیں وہ ذہن میں رکھنا، جنہوں نے کہا تھا اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کو ابو خرچی زیادہ دیتا ہے، باپ اس سے محبت زیادہ کرتا ہے، یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ آج بھی سوتیلے بھائیوں سے کیا رویہ رکھتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں ہم کیا رویہ رکھتے ہیں اگر ہمارے سوتیلے بھائی ہوں۔ ہم برداشت نہیں کرتے، جو بھائی اپنے سوتیلے یا اپنے کسی بھی شریک کو برداشت نہیں کرتا، رب اس کو رزق دینا برداشت نہیں کرتا، اس کا رزق سکیڑ لیتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ عارضی کامیابیاں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ رب العالمین نے خیانت کرنے والوں کی رسی لمبی کی ہے، دائمی نہیں کی ہے۔ چند عرصے کے لیے عارضی کامیابی دیکھیں گے، پھر اسی طرح پیش ہوں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بھائی پیش ہوئے۔ کہا ہمیں غلہ دے دو، پونجی دے دو، پونجی ہم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہمیں غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تمہیں پہچان لیا، تم نے نہیں پہچانا؟ کرے ہم نے نہیں پہچانا۔ کیسے پہچانتے؟ جس کو کنویں میں پھینکا تھا وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، کیسے پہچانا جاتا؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق کی نشانی کیا بتائی ہے؟ باقی ساری چیزیں نکال دیں۔ منافق پہچاننا ہو تو اللہ کو دھوکہ دے گا، مومنوں کو دھوکہ دے گا۔ یخادعون اللہ سورہ بقرہ ہے، یہ پڑھتے رہتے ہو نا، سورہ بقرہ تو ہر گھر آباد کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، کیوں؟ منافقت دل سے نکل جائے، اور جس کے دل میں منافقت نہیں ہوگی اس پر جادو بھی نہیں ہوگا، اس کو باہر کی چیزیں تنگ بھی نہیں کریں گی گھر میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا نا۔ میں بتاتا ہوں کیسے دیتے ہیں۔ نمازوں میں کسلان، نمازوں میں پیچھے رہنے والے، اللہ کو جماعت کھڑی ہے، بہانہ کیا لگائیں گے؟ اے مولوی دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، ایسے مسیح تے نماز نہیں ہوندی، یہ دا فرقہ الگ ہے۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ کل نہیں پوچھیں گے، یہ تو تاجدار کائنات نہیں پوچھیں گے یہ مسجد کس کی، ملا کون ہے، وہ تو یہ پوچھیں گے جماعت سے نماز پڑھی ہے یا نہیں مسجد جا کے۔ نماز میں سستی کریں گے، یہ اللہ کو دھوکہ ہے۔ والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دیں گے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، تیسری چیز فرمائی اذا عاہد غدر۔ مومنوں کو دھوکہ دیں گے، جب معاہدہ کریں گے مکر جائیں گے، جب معاہدہ کریں گے توڑ دیں گے، مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، تکلیف دیں گے۔ اذا خاصم فجر، فرمایا کہ مومنوں کو دھوکہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ان میں پائی جائیں گی، اور اللہ کو دھوکہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں سے پیچھے رہیں گے، کہیں گے کیا؟ ہم تو اذا رأیتہم تعجبکم اجسامہم، وہ خوبصورت اور بھلے لگیں گے اور بڑے نیک لگیں گے، لیکن وہ مومنوں کو دھوکہ دیں گے اور رب کے حکموں کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
مومنن خالصن بنائے، منافقن خالصن سے بچائے۔ مومنن خالصن کی خوبی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ منافق کی تو سن لی نا، مومنن خالصن، منافقن خالصن وہ ہے جو چار چیزیں جس میں پائی جائیں، وہ منافقن خالصن ہے۔ کون سی؟ امانت میں خیانت، بولنے میں جھوٹ، عہد توڑ دینا، غدر کرنا، معاہدہ کیا توڑ دینا، میں نہیں مانتا۔ چوتھی چیز، جب لڑائی کرے جھگڑا کرے، جب بات کرو جھگڑا کرے اور پھر گالیاں دے۔ یہ کیا ہے؟ مومنن خالصن۔ اس کا الٹ منافقن خالصن، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ مومنن خالصن۔ کیا ہے؟ کہ جب امانت رکھی جائے حفظ امانت کرے اور واپس کرے۔ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے، جب عہد کرے تو پورا کرے، جب بات کرے تو اخلاق سے کرے۔ یہ مومنن خالصن ہے، اور جو ان کے الٹ کرے وہ منافقن خالصن ہے۔ وآخر دعوانا الحمد